بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو، جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرد و زن تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ یہ عمل روحانی عمل کے طور پر جانا جاتا ہے، جو دل سے دل تک محبت اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف محبت بڑھانے بلکہ رشتوں میں قربت اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے بھی مؤثر ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل آپ کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے اور دوسروں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرمانبردار یا اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے یہ عمل نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل پاکیزہ نیت کے ساتھ رشتوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بات مان نہیں رہا ہے، اس سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل آپ کی بات کو اثر انداز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، بشرط کہ نیت خالص ہو۔ ناظرین، یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے رشتوں کو نئی زندگی عطا کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکے اور آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس عمل کو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے تاکہ اس کے نتائج آپ کے لیے مثبت ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رشتوں کو مضبوط اور ہم آہنگ بنانا چاہتا ہے، بشرط کہ یہ صرف جائز اور حلال مقاصد کے لیے ہو۔ لیکن ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اگر شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، اس کو طعنے دیتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ نیت پاکیزہ اور عمل جائز ہو۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہوتی، کام تو وہ کرتی ہیں، سارا کچھ حق پر ہوتی ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کی جاتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ عمل سسرال میں عزت اور محبت بڑھانے کے لیے ایک روحانی ذریعہ بن سکتا ہے، بشرط کہ ایسے شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ ناظرین، کوئی انسان ہے جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا کبھی کبھار بات ہوتی ہے یا آپ سے بات ہی نہیں کرتا، تو اگر آپ کا مسئلہ محبت کے حوالے سے ہے تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ سے بات کرے، خود آپ سے محبت کرے، احساس دلائے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پیار اور محبت کے حوالے سے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار و محبت بن جائے گا۔ یہ عمل دوریوں کو ختم کرنے اور دلوں کو قریب لانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اسے صرف جائز رشتوں اور پاکیزہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہوں، کوئی ایسی بات آ گئی ہے
جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے یا فساد ہوتے ہیں۔ آپس میں جو پیار و محبت نہیں رہی، جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار و محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل آپ کے رشتوں میں امن اور سکون بحال کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کا استعمال ہمیشہ شرعی دائرے میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، ناظرین وہ آپ کی ساس ہے، آپ کے والدین ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل حق پر ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہ عمل والدین اور بچوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے، بشرط کہ یہ جائز مقصد کے لیے ہو۔ تو محترم ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا، بات منوانے کے حوالے سے ہو، پیار و محبت پیدا کرنے کے حوالے سے ہو، اپنا مطیع کرنے کے حوالے سے ہو، فرما برداری کے حوالے سے ہو۔ آپ کی اولاد ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، جھگڑنے چلی جاتی ہے، ضدی ہے، روتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اولاد ہے، آپ کا والد ہے، کوئی آپ کا رشتہ ہے، تو محترم ناظرین کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر قسم کے رشتوں کو بہتر اور نافرمانیوں کو فرما برداری میں بدلنے کے لیے ایک مؤثر روحانی عمل ہے، لیکن اسے صرف جائز اور حلال امور کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کو خلوص دل اور مکمل یقین کے ساتھ انجام دینے سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آپ کے رشتوں میں محبت اور احترام کی نئی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل صرف جائز مقاصد اور شرعی حدود کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام روحانی اعمال صرف خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ اس عمل کی کچھ احتیاط بھی ہیں، آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ کوئی آپ کا رشتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، آپ بھی کر لو۔ مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ عورتیں اسے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیڈ پر یا کرسی کے اوپر یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے، بشرط کہ آپ اسے پورے یقین اور صبر کے ساتھ انجام دیں۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اسے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے۔ یہ ابتدائی کلمات آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتے ہیں اور عمل کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے عمل میں برکت شامل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں اور کس طرح پڑھنے ہیں اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں
کہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے ہو، وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ مقاصد آپ کی زندگی کو ہم آہنگ بنانے میں مدد دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد کی امید رکھیں۔ ناظرین اگر آپ کے زیادہ مقاصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے آپ ایک دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن یا کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھنے سے عمل میں خلوص اور توجہ بڑھتی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے یہ عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے، عورت کا نام حنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہیں، جو مرد کرے گا وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر، مثال کے طور پر حنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلیوں کے اوپر 5 بار کہے گا عارف 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 عارف، اسی طرح 5 بار۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اب دل کے اوپر رکھ لینا ہے، اور آپ نے 70 بار کہنا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ ناظرین جب تک آپ نے 70 بار نہیں کہا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ یہ دعا آپ کے رشتوں کو جوڑنے اور محبت بڑھانے میں مدد دیتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ بتایا، ایک بار اس شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مار دے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار کہے گی۔ اسے اپنے سینے کے اوپر رکھ لیں، پھر 70 بار اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرمانبردار بن جائے گی، طالب علم کے لیے کر رہے ہیں کسی بات منوانے کے لیے تو وہ بات مانیں گے، یا اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو۔ یہ دعا فاصلوں کو مٹاتی ہے اور دلوں کو قریب لاتی ہے، بشرط کہ نیت خالص ہو۔ ناظرین آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے عمل کی طاقت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ نماز کی پابندی اور خلوص دل سے دعا آپ کے عمل کو مزید مؤثر بناتی ہے اور اللہ کی رحمت آپ کی شامل حال ہوتی ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔